رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. صلوات محمد وآل محمد. ماتمداران سید الشہداء، کائنات کے کونے کونے میں جناب سیدہ کے لال کا تذکرہ ہو رہا ہے. دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی خطہ، کوئی دیہات، کوئی قصبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس شہنشاہ کے ماننے والے، محبت کرنے والے، عشق و ولا رکھنے والے موجود نہ ہوں. محرم کا چاند وہ سنہری کشتی ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو کائنات کا شہنشاہ اس کشتی پہ سوار ہو کے اپنی رعایا کا معائنہ کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کے چاہنے والے اس کے استقبال کے لیے گل بدست کھڑے نظر آتے ہیں. اگر یہ جملہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ پوری دنیا میں اس شہنشاہ سے بڑا کوئی شہنشاہ نہیں ہے. توجہ کیجیے، پوری دنیا میں اس شہنشاہ سے بڑا کوئی شہنشاہ نہیں ہے. اور حسین فقط اور فقط شہنشاہ کا نام نہیں ہے بلکہ حسین شہنشاہ بناتے ہیں. وہ کس طریقے سے کہ یہ جو جلسہ نکل رہا ہے، یہ جو جلوس نکل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جب کوئی تبرکات لے کے آتے ہیں تو وہ کہ جو کروڑ پتی انسان ہوتا ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی حسین کا تبرک دیکھتا ہے، اگر ایک 6 مہینے کا بچہ بھی لے کے آتا ہے تو وہ تبرک کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے. ہاتھ کا پھیلا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین فقط شہنشاہ نہیں ہے بلکہ وہ شہنشاہ بناتے ہیں، بادشاہ بناتے ہیں. حسین فقط شہنشاہ کا نام نہیں ہے، اور جس کے بعد حسین کے پاس جتنی رعایا ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے، جتنی اس کی سبیلے ہے کسی کے اور سبیلے نہیں ہے، جتنے اس کے رضاکار ہے کسی کے اور رضاکار نہیں ہے. اگر آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء اپنی امتوں کو لے کے اگر اس کے مہمان ہو گئے تو اس کو ٹھہرانے کے لیے مشکل نہیں ہے. اقامت گاہ بھی موجود ہے، سبیلہ بھی موجود ہے. اب میں جسے کہا جائے کہ عیسائی کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہمارے یہاں سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اہل تشیع بھی ہے، سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، وہابی بھی ہے، اور جسے کہا جائے کہ ہندو ہے. ایک عیسائی کہنے پر مجبور ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ جسے کہا جائے کہ پوری انسانیت کو اگر کوئی رزق دیتا ہے تو اس رزق دینے والی شخصیت کا نام حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب امام حسین کا کوئی ناصر و مددگار نہ رہا، اور جب کسے کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصری جمشورنا کی آواز بلند کی، اس آواز کا بلند کرنا تھا کہ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، امام لے کے گئے، ہرملا کا تیر لگا. اتنا تو آپ نے سنا، لیکن اب جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. جب تیر لگا تو امام نے جسے کہا جائے کہ خون کو لیا اور لینے کے بعد آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آسمان سے آواز آئی تا قیامت بارش نہ ہوگی. زمین پہ ڈالنا چاہا، کہا تا قیامت دانا نہ اگے گا. یعنی اگر دیکھا جائے تو وہ کریم ابن کریم کے ہاتھوں میں اصغر کا لہو نہیں تھا بلکہ کائنات کا رزق تھا. اگر کریم ابن کریم چاہتے تو آسمان پہ ڈال کے تا قیامت بارش میں محروم کر دیتے، زمین پہ ڈال کے تا قیامت آنے سے محروم کر دیتے. لیکن کریم ابن کریم نے نہ آسمان پہ ڈالا
ڈالا، نہ زمین پہ ڈالا، بلکہ اپنی پیشانی پہ مل لیا۔ پتا چلا چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جب بھی کھانا کھائے یا پانی پیے رک کرے کربلا کی طرف، اے حسین یہ تیرا صدقہ اور تیرے بچے کا صدقہ۔ ایک سلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اے حسین یہ تیرا صدقہ اور تیرے بچے کا صدقہ۔ خدا کی قسم کرم ہے اس حسین کا کہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کون جیتا اور کون ہارا۔ دیکھیے ادھر بھی نمازی تھے، ادھر بھی نمازی تھے، ادھر بھی حاجی تھے، ادھر بھی حاجی تھے، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی۔ آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ تو ایک جملہ کہہ دوں، اگر یزید کا کوئی لشکر نکل کے حسین کی طرف آئے تو سمجھنا حسین جیتے، اور حسین کی طرف کا کوئی لشکر نکل کے یزید کی صفا میں جائے تو سمجھنا حسین ہارے۔ تو ہم نے 10 محرم کو تو یہی دیکھا کہ حر یزید کے لشکر سے چھوڑ کے حسین کی طرف آ کے یہ بتاتا ہے کہ حسین ہی حق ہے، حسین ہی جنت ہے، حسین ہی حق ہے اور حسین ہی جنت ہے۔ یہ جو پرچم لہرائے جاتے ہیں، یہ جو پرچم لگایا جاتا ہے، اس پرچم کا ایک کمال ہے، اور وہ یہ کمال ہے کہ جلوس وہاں نکالے جاتے ہیں اور جلوس اس کا نکالا جاتا ہے کہ جس کی جیت ہو۔ جس کی جیت نہیں ہوتی اس کا جلوس نہیں نکالا جاتا، جس کی جیت نہیں ہوتی اس کا جلوس نہیں نکالا جاتا، جو حق پہ نہیں ہوتا اس کا جلوس نہیں نکالا جاتا۔ اس علم کا ایک کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے پرچموں میں اور اس پرچم میں ایک فرق ہے۔ یہ پرچم کسی بھی ممالک میں لگا دیجیے گا کوئی حکومت اعتراض نہیں کرے گی، لیکن اگر انڈیا کا پرچم لے جا کے آپ پاکستان میں لگائیے گا اعتراض ہو جائے گا، انڈونیشیا میں لگائیے گا اعتراض ہو جائے گا۔ یہ واحد پرچم عباس کا پرچم ہے جسے جب چاہو کسی بھی ملک میں لگا دو، کوئی جسے کہا جائے حکومت روک نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ پرچم ہے جو خیبر میں علی کو ملا تھا، کربلا میں عباس کو ملا تھا، کربلا میں عباس کو ملا تھا۔ یہ تنہا پرچم ہے۔ ہاں زیادہ وقت ختم ہو گیا ورنہ میں بیان کرتا، اب ایک جملہ اور بیان کر دیتا ہوں۔ اگر کسی انسان کو واقعی مانوتا ہے اگر اس کے دل میں، اگر وہ حسین کو چاہتا ہے تو حسین کو چاہنے کے لیے کسی قوم کی ضرورت نہیں ہے، کسی قبیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کو چاہنے کے لیے فقط اور فقط انسان ہونا ضروری ہے، فقط اور فقط انسان ہونا ضروری ہے۔ تو کوئی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، جب حسین کا علم نکلے، جب حسین کا جلوس نکلے اور یہاں پہ نہ آ پائے، چاہے اپنے والے ہو چاہے غیر والے ہو، اگر نہ آ پائے تو اپنے سینے پہ ہاتھ کو رکھے اور سوچے کہ کیا ایسا کھایا کیا ایسا پیا کہ حسین کی ماں نے اپنے عزا خانے میں جگہ نہیں دی، تو جو حسین کی ماں غلط کھانے اور غلط پینے پہ اپنے عزا خانے میں اور اپنے لال کی مجلس میں جگہ نہ دے، وہ حسین کی ماں جنت میں اپنے شہزادوں کے ساتھ کیسے برداشت کرے گی؟ عزادارو یہی ہے جناب علی اصغر کہ جنہیں جب ہرملہ کا تیر لگا ہے نا، تو ہرملہ کا تیر لگنے کے بعد نہ آسمان کی طرف تالا ہے نہ زمین کی طرف تالا ہے، لیکن ایک روایت پڑھ کے آپ کی رحمت تمام کیے دیتا ہوں، اس لیے کہ خصائص حسینیہ میں علامہ ششتری علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ 3 وجہوں کی وجہ سے، 3 سبب کی وجہ سے جناب علی اصغر کے لاشے کو لے جا کے پشت خیمہ امام حسین علیہ السلام نے دفن کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ تھی کہ جس طریقے سے ہمارے لاشے بے گور و کفن رہے، اصغر کا لاشا بے گور و کفن نہیں رہے۔ کہا دوسری وجہ کیا ہے؟ کہتے دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے لاشے پہ پامال کیے جائیں، اصغر کا لاشا پامال نہ کیا جائے۔ کہا تیسری وجہ کیا ہے؟ کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بدن سے ہماری گردنوں کو جدا کیا جائے، اصغر کی گردن کو جدا نہ کیا جائے۔ میں نے کہا اے مولا، اے میرے آقا، آپ نے اتنا اہتمام کیا اصغر کے لیے، مگر ہائے آپ کی شہادت کے بعد ارے یہی بچہ ہوگا جب لوگ نیزہ پہ شہدا کے سر لے
पहुंचवाते हुए एक शकील ने ऐसी बंसी मारी कि असगर का पूरा बदन अरे बंसी में आ गया। एक मर्तबा असगर ने आवाज की होगी, मारे मैं वो शहीद हूँ कि जिसे दो दो मर्तबा कत्ल किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़ाकल्लाह।